السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ ناظرین، پاکستان کے اندر دہشت گردی تو عروج پر ہے، اور اسی دہشت گردی کو قابو پانے کے لیے یا ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جو اس وقت ہمارے جو تینوں بڑے آرمی کے ادارے کے جو چیف ہیں ان کی اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ کل یہ ایک قومی سلامتی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے کل 11 بجے، اور اس کے کچھ ٹی او آر بھی جو ہیں وہ سیٹ کیے گئے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے سندھ کے اندر، سومرو صاحب، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ سندھ کی جو اپنا پانی ہے وہاں سے اگر مزید نہریں نہیں نکالی جا سکتی، اس کو ایک شرعی مسئلہ کہہ دیا، اور اس کے اوپر 5-6 جامعہ کا فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا۔ اب یہ ایک مذہبی ٹچ آ گیا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر فتوے آتے تھے، اب یہ جو ہے نہری معاملہ جو ہے جہاں پہ جناب ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نہریں نکالی جائیں۔ آصف علی زرداری بھی اس کے اوپر بول پڑے ہیں، اور اب جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت مذہبی ٹچ لے کے آ گئی ہے۔ تو یہ ایک خبر اس میں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو ہے احمد نورانی نے کی ہے، جو بہت ہی دھماکہ خیز خبر ہے، اور اس خبر کے اندر بھی جو ہے پاکستان کی ایک بہت ہی طاقتور شخصیت جو ہے ان کے رشتہ داروں کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کوئی ماموں، کوئی بھانجا، کوئی کزن، کوئی یہ کوئی وہ اس وقت پورے ملک کے اندر کیسے کیسے جگہوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیز کیا گیا ہے، مبینہ طور پر انہوں نے اس میں الزام لگائے ہیں اور وہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور اس کے اندر آ کے پاکستان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی، ایک بہت بڑا نام، جن کی ہر گورنمنٹ عزت کرتی ہے، جن کو بہت سارے بڑے پرائزز مل چکے ہیں دنیا بھر سے، امجد ثاقب صاحب جو ہیں ان کی بھی قربانی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سٹوری کے اندر یہ ایک بوم شیل سٹوری ہے، اور احمد نورانی جو ہیں انہوں نے پہلے جنرل باجوہ کی سٹوری کی تھی، اور اب ایک اور یہ بڑی سٹوری انہوں نے کر کے جس میں انہوں نے موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کی فیملی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے مبینہ طور پر کہ وہ ان کو کہاں کہاں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، اور وہ کہاں پہ فائدے لے رہے ہیں، اور وہ کس طرح چیزوں کو انفولڈ کر رہے ہیں، اور کیسے لوگ، بڑے لوگوں کی وہاں پر قربانی بھی دینی پڑی۔ یہ احمد نورانی کا کلیم ہے اس سٹوری کے اندر۔ اب احمد نورانی جو ہیں وہ پہلے بھی اوبیسلی امریکہ سے انہوں نے یہ سٹوری کی ہے، اور اگر اس سٹوری کے اندر جھول ہے، جھوٹ ہے، جو کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ سٹوری جو ہے مبینہ طور پر کتنی سچی ہے، اس میں چیزوں اور فیکٹ کو جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے یا غلط بیانی کی گئی ہے، ان ساری چیزوں کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ احمد نورانی اور ان کے فیکٹ فائنڈنگ جو انسٹیٹیوشن اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، اور ان کو جو ہے کورٹ میں لے کے جایا جائے، کیونکہ یہاں پر امریکہ میں، یورپ میں اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرمیشن بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو باجوہ صاحب کی سٹوری میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور امید کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں جو احمد نورانی کی غلط ہیں اور غلط بیانی ہے، تو پھر احمد نورانی کے جو ان کی ویب سائٹ ہے اور احمد نورانی کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ضرور درج ہونا چاہیے، چاہے گورنمنٹ آف پاکستان ہی کرا دے۔ لاسٹلی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا یہ جو دہشت گردی کو لے کر جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کچھ ٹی او آر جو ہیں وہ سیٹل ہوئے ہیں کہ وہاں پر صرف اور صرف سیکیورٹی کو لے کر سوال ہوں گے، سیکیورٹی کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیے جائیں گے۔ پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بضد ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی وغیرہ کو بھی آن بورڈ لیا جائے، نواز شریف کو بھی لیا جائے، سنا نواز شریف بھی نہیں آ رہے، تو وہ پھر ورنہ پی ٹی آئی اس میں نہیں بیٹھے گی، لیکن اب فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی، اور اس میں 14 ارکان پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ جائیں گے، اور اس میں کافی زخمی قسم کے لوگ بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک فوجی ڈسپلن ہوتا ہے کہ یہ سوال نہیں ہوگا، وہ سوال وہ چلے گا، یا پارلیمانی ڈسپلن چلے گا جہاں پہ آزادی ہوتی ہے سوال کرنے کی۔ ہے تو ان کیمرہ ہے
لیکن یہ ساری چیزیں پہلے سے سنا بتا دی گئی ہیں. لیکن بہت سارے ایسے سوال ہیں جو دہشت گردی کو لے کے ہیں جو سیاسی بھی ہیں. آپ ان کو ٹیبل ٹرن کر کے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور ایسے سوال ضرور ہوں گے. جنید اکبر بھی اس میں ہیں، اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہیں، گوہر ایوب بھی ہیں، اور غالباً اس میں جو ہیں حامد رضا صاحب بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا احوال ہوتا ہے اور کیا اس سے نکل کے باہر آتا ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، اللہ کرے کہ اس کے اوپر ایک جامع ڈیسیجن لیا جائے، ایک فیصلہ کیا جائے، اور اس ناسور کو فوراً روکا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جو ہیں وہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں. فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اگر عمران خان ایسی قومی سلامتی کی اس میں نہیں ہیں کہ جن کی سنی جا سکتی ہے، جن کی مانی جا سکتی ہے، تو پھر یہ کیا میٹنگ ہوگی یا پھر یہ کیا ہوگا. تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پی ٹی آئی کے باقی لوگ جو ہیں ان کا کوئی قد کاٹ نہیں ہے. اگر عمران خان نہیں ہے تو اس طرح کی کوئی میٹنگ کا کوئی حتمی نتیجہ بھی سامنے نہیں آئے گا، یا اس کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا. یہ فواد چودھری کا کہنا ہے. اب تک کے لیے اتنی ہی. دیکھتے ہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.